حیدر حیدر اول آخر حیدر محمد آلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صلوات بر محمد وآل ارباب اعضاء، آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس ذات بابرکت سے جس ذات کو محسن اسلام کہتے ہیں، مربی رسول اسلام کہتے ہیں۔ اس لفظ کو سننے کے بعد آپ حضرات وہاں پہنچ گئے ہوں گے جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں محسن اسلام کے نام سے ایک ہی ذات مشہور ہے اور وہ ذات ہے سرکار عمران معروف جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری ذات محسن اسلام ہے اور وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں۔ ایک مرد اور ایک خاتون، ایک محسن اور دوسرے محسنہ، ایک محسن اسلام اور دوسرے محسن اسلام۔ جناب ابو طالب کو محسن اسلام کہا جاتا ہے اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دو شخصیتیں، دو ذاتیں ہیں جو تاریخ اسلام میں نمایاں طور پر کل بھی چمک رہی تھیں اور آج بھی چمک رہی ہیں۔ اگر انہیں تاریخ کے اوراق سے نکال دیا جائے تو تاریخ کے اوراق میں اندھیرے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجلس بہت طولانی نہیں ہے، لیکن موضوع بڑا دلچسپ ہے، بڑا اہم ہے، اور اس موضوع پر آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں، علماء ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ بات محسن اسلام کی ہے، بات محسن شریعت کی ہے، بات محسن رسول اسلام کی ہے، بات مربی رسول اللہ کی ہے، رسول کی پرورش کرنے والے، رسول کو پالنے والے، رسول کی حفاظت کرنے والے۔ یہ تمام الفاظ جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے مناسب اور موزوں ہیں۔ قرآن مجید کے سورۃ الضحیٰ کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی ہیں، ان میں پہلی آیت یہ ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ یہ پہلی آیت اور اس کا ترجمہ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے حبیب جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے میرے حبیب جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، آپ گم گشتہ تھے، تو کیا ہم نے آپ کو نہیں پہچنوایا؟ کیا ہم نے آپ کا تعارف نہیں کرایا؟
اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے میرے حبیب جب آپ مغلوب الحال تھے، ناچار تھے، مجبور تھے، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ یہ 3 آیتیں ہیں جو سورۃ الضحیٰ کے دامن میں کل بھی محفوظ تھیں، آج بھی محفوظ ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے حبیب جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا میرے حبیب جب آپ مفلوق الحال تھے، تنگ دست تھے، غریب تھے، تو ہم نے آپ کو غنی بنایا، اور جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تو ہم نے آپ کو تعارف کرایا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے اور علماء تفاسیر سے پوچھئے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی ہے، سارے مفسرین، سارے مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ مرسل اعظم کے عالم یتیمے پہ پناہ دینے والی ذات کا نام ابو طالب ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ اس میں بات شیعہ اور سنی کے نہیں ہیں، سارے مفسرین لکھتے ہیں، چاہے شیعہ مفسر ہو یا سنی مفسر ہو، چاہے شیعہ مورخ ہو یا سنی مورخ ہو، سارے مفسرین و مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ کو پناہ دینے والے جناب ابو طالب ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک تاریخ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ پناہ دینے والی ذات جناب ابو طالب کی ہے۔ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ اب ہم پریشان ہو گئے کہ قرآن کی بات مانیں یا تاریخ کی بات مانیں۔ قرآن کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی، اور مورخ اور مفسر بیان کر رہا ہے کہ پناہ دینے والی ذات جناب ابو طالب کی ہے۔ اختلاف نہیں ہے، فرق سمجھنے کا ہے۔ قرآن بھی صحیح ہے، تاریخ بھی صحیح ہے، اللہ بھی اپنی جگہ حق ہے اور مفسرین و مؤرخ بھی اپنی جگہ صحیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم کو پناہ دینے والی ذات کا نام ابو طالب ہے، لیکن یہ فعل ابو طالب اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس فعل کو اپنی طرح منسوب کر کے کہہ دیا کہ میرے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی ہے۔ صلوات دے دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ قرآنی گفتگو ہے، قرآنی باتیں ہیں جنہیں آپ تھوڑی دیر سماعت فرما لیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی۔ مورخ اور مفسر بیان کرتا ہے کہ جناب ابو طالب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل ابو طالب، یہ عمل ابو طالب اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اپنی طرح منسوب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی ہے۔ قرآن کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی آخری سین تک جتنی بھی آیتیں اور سورے قرآن میں ہیں، کسی سورے اور کسی آیت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے کسی بھی کافر کے فعل کو کبھی اپنا فعل کہا ہو۔ 6666 آیتیں قرآن مجید میں ہیں، کسی ایک آیت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہو۔ لیکن یہ تمام مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے۔ اے مسلمانوں، ایک بات تو یہیں پر صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ اگر نگاہ قدرت میں ابو طالب وہ ہوتے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو اللہ کبھی ابو طالب کے فعل کو اپنی طرح منسوب نہ کرتا۔ ابو طالب کے فعل کو منسوب کر کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ بدبختوں جو تم سمجھ گئے وہ ابو طالب نہیں ہے، نگاہ قدرت میں ابو طالب با ایمان ہی نہیں ہے، کل ایمان کا باپ ہے۔ صلوات دے دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہ
کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا ہے، کسی مشرک کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. پورا قرآن آپ کے حوالے ہے، آپ پڑھیں، مطالعہ علماء سے پوچھیں کیا کوئی ایسی آیت ہے جس آیت میں اللہ نے کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہو. لیکن یہاں پرورش جناب ابو طالب کر رہے ہیں، پناہ جناب ابو طالب دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی ہے. یہ فعل ابو طالب اس لائق ہے کہ اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا ہے، ورنہ اللہ کسی کافر اور مشرک کے فعل کو اپنی طرح منسوب نہیں کرتا. صلوات دے دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ محسن اسلام ہیں، اللہ اکبر، مربی رسول مختار ہیں. رسول اللہ کی ہر اعتبار سے نصرت کرنے والی ذات ابو طالب کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات ابو طالب کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں. اور اس کے بعد اللہ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالًا فہدا. پرورش جناب ابو طالب نے کی، پناہ جناب ابو طالب نے دی کہ اللہ نے اپنی طرح منسوب کر لیا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ووجدک ضالًا فہدا، اے میرے پیغمبر جب آپ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ گم گشتہ تھے، تو ہم نے آپ کا تعارف کرایا. دیکھیے آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے جسے کوئی ضعیف کہہ کے ماننے سے انکار کر دے. یا روایت ضعیف ہے ہم نہیں مانیں گے، آیت ہے قرآن کی، ہر مسلمان کے لیے حجت ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہے اور ہونا چاہیے. اگر مسلمان قرآن کی کسی ایک آیت میں شک کر لے تو اس کا اسلام رخصت ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی آیت سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے کہ میرے حبیب جب آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، گم گشتہ تھے، تو ہم نے آپ کا تعارف کرایا. کیا واقعاً اللہ نے تعارف کرایا ہے؟ اٹھائیے تفسیریں، پڑھیے تاریخیں. پیغمبر اعظم کا تعارف کیسے ہوا، کیسے لوگوں نے پہچانا سرکار دو عالم کو؟ تو اب آپ کو تاریخ اسلام میں ایک واقعہ پڑھنا پڑے گا اس کے لیے کہ کس طرح سے لوگوں نے رسول اللہ کو پہچانا، کیسے متعارف ہوئے، کیسے لوگوں نے جانا رسول اللہ کو. اور وہ واقعہ مشہور واقعہ جسے آپ دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے جانتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ قرآنی واقعہ ہے. ارشاد رب کائنات وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دو. اقربین کہتے خاندانی لوگوں کو، قریب ترین لوگوں کو. اور اللہ نے سب سے پہلے آیت کو نازل کر کے اپنے حبیب سے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دو، خاندان والوں کو دعوت دو، اقربین کا دعوت. اس کا مطلب ہے کہ دعوت دینے کا معیار اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر دعوت دینا چاہتے ہو تو شروعات اپنے گھر سے کرو، باہر سے نہیں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے علی کو بلایا، مشورہ کیا اور ایک دعوت کے اہتمام کیے. ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. قریب ترین لوگوں کو بلایا گیا جو اقربین پیغمبر ہیں، خاندان کے لوگ ہیں. تاریخ نے 40 کی تعداد بتائی، 40 آدمی آئے. دسترخوان بچھایا گیا، کھانا چنا گیا، لوگوں نے کھانا کھایا. اور مرسل اعظم کھڑے ہو کے کچھ کہنا چاہتے تھے، بہکانے والے نے بہکا دیا، لوگ منتشر ہو گئے کہ ان کی باتیں نہ سننا، یہ جادوگر ہیں. دوسرے دن اہتمام دعوت ہوا، کھانا پکا، لوگ آئے. پھر اسی انداز میں دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا نوش فرمایا. اور جب مرسل اعظم کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر بہکانے والے نے بہکا دیا کہ ان کی باتیں نہ سننا، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں. پھر لوگ چلے گئے. لیکن مایوسی کفر ہے. مایوسی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے.
مرسل اعظم نے علی سے کہا تیسرے دن بھی دعوت کا اہتمام کرو. اہتمام دعوت ہوا, کھانا پکا, دسترخوان بچھایا گیا, لوگ آئے, کھانا نوش فرمایا. اب پیغمبر نے تیسرے دن کچھ کہنا چاہا کھڑے ہو کے, پھر بہکانے والے نے اپنی سابقہ عادت کے مطابق بہکانا چاہا کہ مجمع منتشر ہو جائے, لوگ چلے جائیں اور محمد کی باتیں نہ سننے پائیں. لیکن تیسرے دن تاریخوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جیسے ہی ملعون بہکانے والے نے بہکانا شروع کیا, لوگ قبل اس کے منتشر ہوتے ایک گرجدار آواز ایک کونے سے بلند ہوئی. آپ پہنچ گئے وہاں, آپ حضرات کے نام ذہن میں محفوظ ہے, مجھے نام نہیں لینا. ایک آواز بلند ہوئی اور ڈانٹ کے بہکانے والے کو بٹھا دیا. آواز میں کچھ ایسی ہیبت تھی, روح تھا, جلال تھا کہ جیسے ہی ڈانٹا, وہ جو 3 دن سے شرارت کر رہا تھا اپنے مقام پر بیٹھ گیا. اور اس آواز کے مالک نے پھر دیکھا مرسل اعظم کی طرف, اور دیکھنے کے بعد اپنی زبان مطہر پر چند فقرے جاری کیے اور ارشاد فرمایا کہ قم یا سیدی و مولائی. یہ کہنے والے جناب ابو طالب ہیں اور کہہ رہے ہیں جس سے وہ محمد مصطفیٰ ہیں. ادھر دشمن کو بٹھایا, ادھر کہا کہ قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید, اے میرے مولا. دیکھیں گے اہل ولا کا مجمع ہے, یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں جو اس مختصر سی مجلس میں نے شروع کر دی ہیں. قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سردار, اے میرے سید, اے میرے مولا. کس نے کہا اور کس کو کہا؟ یہ دعوت ذوالشیرہ ہے جو جناب ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے. اسلام کی پہلی دعوت ہے, اسلام کا آغاز ہو رہا ہے, اسلام اسٹارٹ ہو رہا ہے. یا لفظ بدل تو اسلام کا پہلا قدم ہے. یعنی اسلام کا پہلا قدم جہاں سے بڑھا ہے وہ گھر ابو طالب کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. پہلی دعوت ہے خانہ ابو طالب میں, پہلا قدم اسلام کا بڑھ رہا ہے تو ابو طالب کے گھر سے. فرماتے قوم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید, اے میرے مولا, کھڑے ہو جائیے. وَبَلِّغْ مَا شِئْتَ, اور آپ کو جو کہنا ہے, جو تبلیغ کرنا ہے آپ کہہ دیجیے, آج آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. 3 دن کیا ہوا, پیغمبر کچھ کہنا چاہتے ہیں, بہکانے والا بہکا دیتا ہے, مجمع چلا جاتا ہے. 3 دن یہی ہو رہا تھا نا, یعنی پیغمبر اپنے مقصد میں ناکام ہو رہے تھے. یعنی پیغمبر کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں, اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں, کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں, لیکن بتانے کا موقع دشمن نہیں دے رہا تھا. پہلے دن بھی مجمع منتشر ہو گیا, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی وہی حرکت. لیکن مجمع روکا تو کس کی وجہ سے؟ جناب ابو طالب کی وجہ سے. مجمع کو روک کے, دشمن کو ڈانٹ کے محمد مصطفیٰ سے کہتے قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید, اے میرے مولا, اب آپ کھڑے ہو جائیے اور جو آپ کو کہنا ہے وہ کہیے. پیغمبر نے جو کہنا تھا وہ کہا. یہ پہلی دعوت ذوالشیرہ ہے جہاں پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے کہا میرے حبیب, جب آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا تو ہم نے پہچنوایا. دعوت ذوالشیرہ گواہ ہے, کہا تو اللہ نے کہ ہم نے پہچنوایا, لیکن حقیقتاً ابو طالب نہ ہوتے تو کوئی محمد کو پہچان نہیں. صلوات بھی دیجئے محمد والے محمد آپ غور کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ کو کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں پہچانتا, ہم نے پہچنوایا. اسلام کی پہلی ذریعے تعارف سرکار دو عالم جناب ابو طالب کی ذات بنی. اگر تیسرے دن بھی دشمن کو ڈانٹ کے مجمع کو نہ روکتے تو مجمع چلا جاتا اور پیغمبر کچھ نہ کہہ پاتے. تو ذریعے تعارف بھی جناب ابو طالب کی ذات بنی ہے.
حالت یتیمی میں پناہ دینے والی ذات بھی ابو طالب کی ہے۔ پیغمبر اسلام جب گم گشتہ تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، تو پہچان کرانے والی بھی ذات جناب ابو طالب، اس فعل کو بھی جناب ابو طالب کے اللہ نے اپنی طرح منسوخ کر لیا۔ اور حضران محترم، ایک جملہ جو تاریخ کے دامن میں محفوظ، یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا کھڑے ہو جائیے۔ سب سے پہلے لفظ مولا زبان ابو طالب پہ آیا ہے۔ دیکھیں، غور کریں تاریخ پر، مولا کہنے والا کون ہے؟ مولا کہا کسے جا رہا ہے؟ مولا سب سے پہلے قم یا سیدی و مولائی کہا ہے جناب ابو طالب نے۔ جس کو کہا ہے وہ ذات محمد کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کو لفظ مولا سے چڑ کیوں پیدا ہو گئی۔ شیرہ میں کہہ رہے ہیں، تمام مورخین لکھ رہے ہیں کہ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا کھڑے ہو جائیے، وہ بلغ ما شئت، جو آپ کو تبلیغ کرنا کیجیے۔ اور سمجھ میں آیا کہ لفظ مولا سے کیوں جڑ گئے لوگ؟ اس لیے کہ لفظ مولا سب سے پہلے جناب ابو طالب کی زبان مبارک پر جاری ہوا اور محمد کو مولا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو تیسری آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، جب آپ تنگ دست تھے، غریب تھے، مفلوق الحال تھے، تو ہم نے آپ کو غنی کیا۔ تینوں آیتیں ذہن میں، یہ بار بار آپ سنتے مجالس و محافل میں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اے میرے حبیب، جب آپ غریب تھے، تنگ دست تھے، مفلوق الحال تھے، ہم نے آپ کو فاغنیٰ، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اب بتائیں مفسرین و مورخین اور کلمہ گو، اللہ کہہ رہے میرے حبیب، جب آپ غریب تھے تو ہم نے آپ کو غنی کیا ہے۔ کیا کسی موقع کی نشاندہی زمانہ کر سکتا ہے؟ یا کسی زمانے کی جب اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے درہم و دینار کی تھیلیاں بھیج کے پیغمبر کے پاس یہ کہا ہو کہ پیغمبر، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو غنی کریں گے، لہٰذا یہ درہم و دینار کی تھیلیاں بھیج رہے ہیں؟ کوئی ایک ایسا موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو غنی کیا ہے۔ تو اس پر بھی مفسرین و مورخین متفق ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دولت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے غنی کیا ہے۔ تمام مفسرین لکھتے دولت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے غنی کیا ہے۔ دولت ہے خدیجہ کی، غنی ہو رہے ہیں محمد مصطفیٰ، اور اللہ کہہ رہے ہیں حبیب، جب آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ اس پاک و پاکیزہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہے۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی طرف سے سرکار دو عالم سے عقد کرنے کی پیشکش کی، اور عقد ہو گیا، اور آپ سرکار دو عالم کی زوجیت میں آ گئی۔ اور جیسے پہلی ملاقات ہوئی تو گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ ساری دولت جس کی میں مالکہ ہوں، یہ آپ کے قدموں میں ڈال رہی ہوں، اور آج سے آپ کو کلی طور پہ اختیار دے رہا ہوں کہ جہاں چاہے وہاں خرچ کریں۔ یہ پہلی ملاقات ہے جناب خدیجہ کی بحیثیت زوجہ اپنے شوہر نامدار جناب رسول اسلام سے، اور پہلی ملاقات میں دولت حوالے کر کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے حبیب، یہ ساری دولت جو میری ہے، جس کی مالک میں ہوں، یہ آپ کے اختیار میں دے رہی ہوں، اور اختیار یہ بھی دے رہی ہوں جہاں چاہے وہاں خرچ کرے۔ اسی روز سے
دولت خدیجہ کو قبول کیا اور محمد نے اسلام کے راستوں میں خرچ کرنا شروع کی. دولت خدیجہ کے ذریعے سے اسلام پروان چڑھنا شروع ہو گیا. تاریخ اسلام میں دو شخصیتیں ہیں, دو ذاتیں ہیں, ایک ابو طالب کی ہے, ایک خدیجہ کی ہے. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک محسن اسلام ہے, دوسری محسن اسلام ہے. ابو طالب کا بھی احسان عظیم ہے, خدیجہ کا بھی احسان عظیم ہے. اگر ابو طالب کی طاقت نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا, دولت خدیجہ نہ ہوتی تو اسلام پروان نہ چڑھتا. طاقت ابو طالب نے اسلام کی حفاظت کی ہے, دولت خدیجہ نے اسلام کو پروان چڑھایا. صلوات دیجیے محمد و آل ورنہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر مسلمان بتائیں کہ دولت خدیجہ کہاں گئی؟ ملکۃ العرب تھی نا, کہاں گئی؟ تاریخ نے جو سراغ بتایا, پتہ بتایا ہے کہ ساری دولت اپنے شوہر کے اختیار میں دے کے اختیار دیا کہ جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں. مرسل اعظم نے وہیں سے اسلام پر دولت خدیجہ کو خرچ کرنا شروع کیا. اسلام پروان چھوڑ. ایک محسن اسلام, ایک محسن اسلام. ابو طالب کی طاقت نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا, دولت خدیجہ نہ ہوتی تو اسلام پروان نہ چڑھتا. یہ دونوں محسن ہیں رسول اللہ کے, اور ان کا ایک احسان نہیں ہے. ابو طالب کے احسانات ہیں, خدیجہ کے احسانات ہیں. کس پر ہے؟ محمد مصطفیٰ کے اوپر. اور اللہ یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے کہ کب کب کس طرح سے میرے نبی پر ابو طالب نے احسانات کیے ہیں, کب کب کس طرح سے خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نبی پہ احسان کیے ہیں. اللہ نے کہا میرے نبی پر احسان کا مطلب مجھ پر احسان ہے. آپ دیکھیں کاش کے جملے کو محسوس کرتے. اللہ نے کہا کہ میرے نبی پر احسان کا مطلب مجھ پر احسان کرنا ہے, اور احسان کرنے والے ابو طالب و خدیجہ ہیں جنہوں نے محمد پہ احسان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے اللہ پہ احسان کیا تو اللہ نے کہا کہ میں خدا ہوں, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں محسن محمد ہے, اس کا مطلب میرے اوپر احسان ہے. میں ان کے احسان کا بدلہ ایسے دوں گا کہ بیٹا علی ابو طالب سے لوں گا, بیٹی خدیجہ سے لوں گا, نسل میں امامت کو رکھ کے نسل محمد کو. یہ دونوں محسن ہیں رسول اللہ کے. اللہ نے کہا میرے حبیب پر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو گویا اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ میرے محسن ہیں, ابو طالب بھی محسن میرے ہیں, خدیجہ بھی ہے. ان کے احسان کا بدلہ میں اس طرح سے دوں گا کہ ابو طالب سے بیٹا لوں گا, خدیجہ سے بیٹی لوں گا. بیٹا ابو طالب کا ہوگا, بیٹی خدیجہ کی ہوگی, نسل میرے نبی محمد کی چلے گی. صلوات دے دیجیے محمد و آل محمد پر. ہر موقع پر, ہر موڑ پر, ہر قدم پر مرسل اعظم کی حفاظت کی ذمہ داری سرکار ابو طالب نے ادا کی. ایک گوشہ اور اس کے بعد التماس کو بڑے فضائل, بڑے منافع. یہ سورۃ الضحیٰ کی 3 آیتیں جو میں نے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں, انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے, اس لیے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں. اور ان 3 آیتوں میں اللہ نے علی کے باپ کا قصیدہ پڑھا ہے. یہ قصیدہ پڑھیں, علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. یہ قصیدہ ہے جو اللہ پڑھ رہا ہے جناب ابو طالب کو, اور جناب ابو طالب
مولا متقیان کے باپ ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے، ابو طالب کے ساتھ جو مسلمانوں نے سلوک کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب ابو علی کے باپ ہیں۔ اگر علی کے باپ نہ ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی مسلمانوں کی، کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا، چونکہ علی کے باپ ہے لہذا سارا نزلہ جو ہے وہ اور یہ معلوم ہے کہ الولد راض لابی، یہ حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، الولد راض لابی، بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے الولد راض لابی، بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، باپ کا راز ہوتا ہے۔ بیٹے کو دیکھتے جاؤ، باپ کی تہذیب و شرافت و اخلاق ایمانداری اس کا اندازہ لگاتے کہ آئینہ ہے نا باپ کا۔ اور یہ کہنے والا کائنات کا پیغمبر الولد راض لابی، بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارا آئینہ، آپ کا بیٹا آپ کا آئینہ ہے، آپ کا بیٹا آپ کا آئینہ ہے۔ یہاں موجود جن جن افراد کے بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کے آئینے، حدیث پیغمبر پڑھ رہا ہوں میں، رسول اللہ کہہ رہے بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا، آپ کا بیٹا آپ کا آئینہ، ہمارا بیٹا ہمارا آئینہ ہے۔ اور اسی حدیث کے تناظر میں کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے تو علی بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، ابو طالب بھی تو کسی کے باپ ہے نا۔ جب ہر باپ اپنے بیٹے ہیں، ہر باپ جو ہے بیٹے کے لیے راز ہے، بیٹا راز ہوتا ہے اس کا، تو علی بیٹے ہیں کہ نہیں کسی کے؟ ابو طالب باپ ہیں کہ نہیں کسی کے؟ ہمارا بیٹا ہمارا راز ہے، آپ کا بیٹا آپ کا راز ہے۔ علی بیٹے ہیں، ابو طالب باپ ہیں، ابو طالب باپ ہیں، علی بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں الولد راض لابی، بیٹا باپ کے لیے آئینہ ہوتا ہے، راز ہوتا ہے۔ ابو طالب ہیں باپ، علی ہیں بیٹے۔ جب ہمارا اور آپ کا بیٹا ہمارا اور آپ کا راز ہے تو ابو طالب اپنے باپ، مولا کائنات اپنے باپ ابو طالب کا راز ہے۔ اب زمانہ ایمان ابو طالب میں شک کرنے والوں کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پر غور کریں کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ باپ کا آئینہ ہے بیٹا، باپ کا راز ہے بیٹا، علی ہے بیٹے، ابو طالب ہے باپ۔ او زمانے والوں جو ابو طالب کے ایمان میں شک کرتے ہو یا ایمان ابو طالب پر انگلی اٹھاتے ہو، ذرا تم علی تو پہچانو، علی ہیں اپنے باپ کا راز ہے۔ جب ابو طالب جیسے باپ کے راز کا نام کل ایمان ہے تو اس رات کی باپ کی منزل ایمان کیا ہوگی؟ جس باپ کا راز کل ایمان ہو، تنویر صاحب یہ حدیث پیغمبر ہے، کسی شاعر کے شعر نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ باپ کا راز بیٹا ہے۔ تو جس باپ کا راز کل ایمان ہو اس راز کے باپ کی منزل ایمان کیا ہوگی؟ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ مسلسل پروگرام ہونے، کل کی شب مجلس تھی، چونکہ آج کی تاریخ 7 امام کی شہادت کی تاریخ تھی، بہرحال بڑی غم کی تاریخ، عظیم کی تاریخ۔ کل محسن اسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ محسن اسلام بھی ہیں، محسن رسالت بھی ہے، محسن شریعت بھی ہیں، ان کے احسانات کی ایک فہرست طولانی ہے جسے بہرحال مختصر سے مجلس کے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو رسول اللہ نہ ہوتے، اور جب رسول اللہ نہ ہوتے تو اسلام کہاں سے ہوتا؟ چاہے دعوت ذوالشیرہ دیکھ لیجئے، چاہے شیب ابی طالب دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، شیب ابی طالب آپ سنتے رہتے نا، 3 سال تک بائیکاٹ ہو گیا تھا تو جناب ابو طالب خود رسول اسلام اور بنی ہاشم کے تمام مرد و خواتین کو لے کے شیب میں چلے گئے تھے اور اس میں قیام پذیر ہو گئے تھے، سب نے بائیکاٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ملتی تھی، لین دین سب بند ہو گیا تھا، مشکلات کی زندگی۔ ایک دن نہیں، 3 سال تک۔ کتنے؟ 3 سال۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تنویر صاحب؟
قمری اعتبار سے 360 ہوتے ہیں. قمری اعتبار سے جو چاند کی تاریخ اسلامی اس کے اعتبار سے ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں. تب 3 سال میں کتنے دن ہوئے؟ 360 360 360 1050. 3 سال. میرا خیال ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے کہ محرم میں داخل ہوئے اور 3 سال کے بعد محرمی میں وہاں سے نکلے. 1050 دن 1050 راتیں شیب ابی طالب میں یہ لوگ رہے ہیں. 1050. اور جا کے پڑھیے گا چاہے شیعہ مورخ ہو یا سنی مورخ ہو, کوئی بھی یہ نہیں لکھتا ہے کہ 1050 راتوں میں کوئی ایک رات بھی رسول اللہ پوری رات اپنے بستر پر سوئے ہوں. آپ پہنچ گئے ہوں گے, آپ پہنچ گئے, آپ کے ذہن میں بات موجود ہے. 1050 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی نہیں جس رات پوری رات رسول اللہ اپنے بستر پر سوئے ہوں. کیوں؟ جان کو خطرہ تھا, جان کو خطرہ تھا. حالانکہ محاصرہ تھا, پہرا سخت, سیکورٹی تھی, ساری چیزیں, پھر بھی جناب ابو طالب مطمئن نہیں تھے کہ کہیں دشمن دھاک لگا کہ حملہ نہ کر دے اور مصلی اعظم قتل ہو جائیں. تو 1050 راتوں میں سے ایک رات بھی رسول اللہ پوری رات اپنے بستر پر نہیں سوئے. وجہ کیا ہے؟ خطرے کو محسوس کر کے جناب ابو طالب رات کے کسی حصے میں محمد کو ان کے بستر سے اٹھا کے علی کے بستر پر اور علی کو ان کے بستر سے اٹھا کے محمد کے بستر پر. 1-2 مہینے نہیں, 1050 راتیں محمد کے خطرناک بستر پر علی کو سلایا ہے. ان لفظوں کو بدل لو, 1050 راتیں ابو طالب نے اپنے لخت جگر علی کو محمد کے خطرناک بستر پر سلایا. اور جب کسی نے سوال کیا کہ سرکار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے, میرا ایمان بچ جائے. لفظ ایمان کسی ادبی نشست میں کاش کہ میں نے یہ جملہ کہا ہوتا. جواب آج ہی پڑھا ہوا یہ جملہ ہے. جب پوچھا گیا جناب ابو طالب سے آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے, میرا ایمان بچ جائے. ابو طالب ایمان محمد کو کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے. مسلمانوں, محمد ہی کے کلمہ پڑھنے والے کو تو مومن کہتے ہیں. ابو طالب کہہ رہے کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے, میرا ایمان بچ جائے. یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر قیامت تک اس کی داد دی جائے, تعریف کی جائے, ابو طالب کے ذہن سے نکلا ہوا جملہ جو میں فخریہ بیان کر رہا ہوں, فرماتے میرا بیٹا قتل ہو جائے, میرا ایمان بچ جائے. اللہ اکبر. ابو طالب کے ایمان کا نام محمد ہے. ابو طالب محمد پہ ایمان رکھتے تھے. 1050 آخری جملہ التماس سے دو. بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے, پوری رات سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ ممبر کا فیض ہے کہ وہ ادھر سے آتے رہتے مضمون. تو 1050 راتیں میں سے ایک رات بھی ایسی نہیں ہے کہ اپنے بستر پر پوری رات سوئے ہوں. کچھ نہ کچھ حصہ علی کے بستر پہ, چونکہ ادلا بدلی ہو جاتی تھی خطرہ محسوس کر کے. تو 1050 راتیں ہیں کہ نہیں محمد کے خطرناک بستر پر سوئے ہیں. کون؟ علی سوئے. سلانے والا کون ہے؟ جناب ابو طالب ہے. خدا کی قسم اب وجد میں آنے کو دل چاہتا ہے کہ 1050 راتیں ابو طالب نے محمد کے خطرناک بستر پر اپنے بیٹے علی کو سنایا ہے. اور یہ مرحلہ ایسے طے کیا جناب ابو طالب نے کہ جب شب ہجرت محمد نے کہا کہ یا علی میرے بستر پر سو جاؤ, تو بغیر سوچے سمجھے
علی نے کہا یا نبی اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان جہاں بچ جائے گی تو میں سو جاؤں گا؟ نہ سوچا نہ سمجھا نہ چوں نہ چڑھ کچھ بھی نہیں، میں سو جاؤں گا۔ اور جب سو گئے ہیں وہ فرشتہ آیا ہے مبارکباد دینے کے لیے تو اس نے مبارکباد کن الفاظ میں دی ہے؟ باقن باقن لکا یا علی ابن ابی طالب، یہ ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ یہ ابو طالب کا بیٹا کہہ کے مبارک کیوں دے رہا ہے؟ کہ اگر علی کی خطرات میں سونے کی عادت ذاتی ہوتی تو میں ابو طالب کا نام نہ لیتا۔ علی کی خطرات میں سونے کی عادت ذاتی نہیں ہے، باپ ابو طالب کی ڈالی ہوئی ہے، باپ ابو طالب کی ڈالی ہوئی عادت ہے، اس لیے اصل مبارکباد کے مستحق تو ابو طالب ہے جنہوں نے خطرات میں سونے کا اپنے بیٹے کو عادی بنایا۔ اور سو گئے، کہاں سوئے؟ محمد کے بستر پر۔ اور ساری بات جاتے محمد کے بستر پر سوئے، وہ اس کو سونا اتنا پسند آیا کہ اس نے خرید لیا۔ خرید لیا کہ نہیں؟ اور خریدا تو کیسے؟ سونا ادھر گیا، مرضی ادھر آئی، سونے کے عوض میں آپ کے مولا نے مرضی پروردگار لی ہے۔ کتنی دیر میں لی ہے؟ ایک رات خطرناک محمد کے بستر پر سو کے مرضی پروردگار لے لی ہے۔ فیضان محترم، محمد کے بستر پر ایک رات سو کے جو مرضی پروردگار لے لے، کیا ابو طالب نے 1050 راتیں محمد کے بستر پر سلایا تو کیا اللہ جنت بھی ابو طالب کو نہ دے گا؟ آپ اندازہ لگا ایثار، اسے قربانی 1050 راتوں تک، اللہ اکبر، خطرناک بستر پر سلایا 3 سال تک مسلسل۔ نہ کوئی صحابی تھا، نہ کوئی چاہنے والا، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی اقارب، کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ درخت کے پتے، درختوں کی چھالیں، اللہ اکبر، درخت کے پتے، درخت کی چھالیں، جو سرمایہ تھا، جو پونجی تھی، کوئی موقع مل جاتا تھا مولا نکل جاتے تھے۔ مدینے سے دور دیہاتوں میں، مدینے میں تو اعلان ہو گیا تھا، بائیکاٹ تھا نا، پیسہ لے کے بھی کچھ علی کو دیا نہیں جا رہا تھا، بنی ہاشم کو بائیکاٹ۔ دور دراز دیہاتوں میں چلے جاتے تھے، کبھی کھجور، کبھی کچھ غلہ یا کچھ چیزیں لے آتے تھے تو کھانا ہوتا تھا۔ خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شیب ابی طالب میں جب ہم کے بچے بھوک سے روتے تھے تو پورے مکے میں ان کے رونے کی آواز پہنچ جاتی تھی، اور دشمن بجائے یہ کہ ان کے دل پسیجتے، وہ کہا لگاتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یا عالم، اور 3 سال شیب ابی طالب میں رہنے کی وجہ سے، غذا کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ دونوں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب محاصرہ ٹوٹا اور شیب سے باہر آئے ہیں تو بیمار پڑ گئے۔ ارباب اعضاء 28 رجب کی تاریخ ابھی قریب آ رہی ہے، اور کل کی تاریخ جو ہے 26 رجب جناب ابو طالب کی وفات و شہادت کی تاریخ ہے، اور 10 رمضان المبارک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ۔ ایک ہی سال میں 1.5 مہینے کے فرق سے یہ دونوں شخصیتیں دنیا سے رخصت۔ پیغمبر نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال رکھا۔ پہلے اپنے چچا کو سپرد لحد کیا، اور اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سپرد لحد کیا۔ ارباب اعضاء جی میں کتاب کو مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے
کہ شیب ابی طالب کے محاصرے کے ٹوٹنے کے بعد 9 مہینے جناب ابو طالب بیمار رہے، اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے قریش کے تمام سرداروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا، اے قریش کے سرداروں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم اللہ کی کائنات میں منتخب اور ممتاز ہو، تم عرب کا دل ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کعبے کی تعظیم و تکریم کرنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سچ بولنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ امانتیں واپس کرنا، اور خاص طور سے جو وصیت کر رہا ہوں وہ یہ کہ محمد کی ہر حال میں نصرت اور حفاظت کرنا۔ یہ وہ ہے عنقریب جس کا کلمہ کائنات کا ذرہ ذرہ پڑے گا، تم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی حال میں محمد سے غافل نہ ہونا۔ ارباب ہزا جناب ابو طالب وصیتیں کر کے وہ منزل بھی آئی کہ جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ارباب ہزا رسول مختار جناب ابو طالب کے قریب موجود ہیں، مولا کائنات جناب ابو طالب کے قریب موجود ہیں، مولا علی کے سارے بھائی ابو طالب کے قریب موجود ہیں۔ آزاداروں، جیسے جناب ابو طالب کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، رسول اسلام نے سینے پر ہاتھ مار کے گریہ شروع کیا، مولا کائنات نے رونا شروع کیا، جناب عقیل و جعفر رو رہے ہیں، آزاداروں گریہ کا سما ہے۔ رسول اللہ نے اپنا چہرہ جناب ابو طالب کے چہرے پر رکھ کے کہا، اے چچا، بچپن میں آپ نے میری خبر گیری کی، جوانی کے عالم میں آپ نے میری حفاظت و نصرت کی ہے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ ارباب ہزا مولا کائنات ہے، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے، رو رہے ہیں، لیکن ہاں اتنا اطمینان ہے کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد مولا علی کو دلاسا دیا، مولا علی کو تعزیت دی، مولا علی کو تسلی و تشفی دی۔ میں کہوں گا مولا آپ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھا، لیکن تسلی دینے والے رسول اللہ موجود ہیں، دلاسا دینے والے رسول اللہ موجود ہیں، لیکن مولا ذرا کربلا کی طرف رخ کیجئے، جہاں آپ کا بیٹا حسین 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ نہ زینب کو کوئی تسلی دینے والا، نہ سجاد کو کوئی تعزیت دینے والا، نہ سکینہ کو کوئی دلاسا دینے والا۔ اے ارباب ہزا، کربلا میں تعزیہ مارنے والے، تماچے مارنے والے، گوشوارے چھیلنے والے، خیموں میں آگ لگانے والے تو نظر آئے، مگر کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ علی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بابا ابو طالب کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھا، نبی نے کاندھا جنازے میں دیا، علی نے اپنے کاندھے پہ بابا کا جنازہ اٹھایا، ابو طالب کا جنازہ بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان ہجوم میں دفنا دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت کی خوشی میں خوشی اور اہل بیت کے غم میں غم منانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روضہ مقدسہ کی زیارت، بالخصوص کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ یا اللہ تمام مؤمنین و مومنات جو بیمار، ہم سب کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب
سب کا شمار محبان اہل بیت علیہ السلام میں فرما یا اللہ اس سزائے حسین کے وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین